آج کا جو ہمارا لیسن ہے اقبال میسج ٹو یوتھ، اقبال کا نوجوانوں کے نام پیغام، وحید اللہ کی جانب سے یہ سبق لکھا گیا ہے۔ تو چلیے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اقبال میسج ٹو یوتھ، اقبال کا نوجوانوں کے نام پیغام۔ اقبال از ون آف دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ مسلم پوئٹس اینڈ فلاسفرز آف دا انڈین سب کانٹیننٹ۔ اقبال بر صغیر کے، سب کانٹیننٹ کا معنی ہے بر صغیر کے شاندار یا اعلیٰ مسلمان شاعر اور فلسفی تھے۔ فلاسفرز کا مطلب ہے فلسفی۔ His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century۔ ان کی علمی ذہانت 20ویں صدی کے دوران اسلامی فلسفے کے میدان میں اعلیٰ مرتبے پر فائز رہی ہے۔ رین کا مطلب ہوتا ہے حکومت کرنا، سبقت لے جانا، فائز ہو جانا۔ سپریم کا مطلب ہے اعلیٰ۔ تو یہاں تک پہلا ترجمہ ہوگا کہ اس کی علمی ذہانت 20ویں صدی کے دوران اسلامی فلسفے کے میدان میں اعلیٰ مرتبے پر فائز رہی ہے۔ and will direct and influence the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well۔ اور یہ بھی 21ویں صدی کے دوران بھی براہ راست اسلامی فلسفے کی روایات پر اثر انداز ہوگی۔ will direct and influence، ڈائریکٹ مطلب ہوتا ہے براہ راست، انفلوئنس اثر انداز ہوگی۔ اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن، اسلامی دانشورانہ روایات پر ان 21st سینچری، 21ویں صدی میں ایز ویل، اس کے ساتھ، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ 21ویں صدی کے دوران بھی اسلامی دانشورانہ روایات پر یہ براہ راست اثر انداز ہوگی۔ His sublime poetry، ان کی بے مثال شاعری، and philosophy اور فلسفے نے inspired، متاثر کیا millions of Muslim، لاکھوں مسلمانوں کو to wake up to the reality of time، کہ وہ وقت کی حقیقت کو جان سکیں، and forge a destiny for themselves، اور اپنے لیے اپنی منزل کا تعین کر سکے۔ ان کی بے مثال شاعری اور فلسفے نے لاکھوں مسلمانوں کو متاثر کیا کہ وہ وقت کی حقیقت کو جان سکے اور اپنے لیے اپنی منزل کا تعین کر سکے۔ He was very much aware of the fact، وہ بہت حد تک اس حقیقت سے آگاہ تھے، aware آگاہ، fact حقیقت، that if کہ اگر youth of the ummah had structured their real destiny، کہ اگر امت کے نوجوانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا ہوتا، ٹھیک ہے نا، if the youth of the ummah، اگر امت کے نوجوانوں نے had structured their real destiny، اپنی حقیقی منزل کا انہوں نے تعین کیا ہوتا، then they could have led the Muslims، پھر وہ مسلمانوں کو نکال چکے ہوتے۔ لیڈ کا یہاں پر معنی ہے نکال دینا، مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر کے مسلمانوں کو آؤٹ آف دی پٹ آف دی سبجوگیشن، غلامی کے گڑھے سے، ارلیئر دین they did، اس سے پہلے ہی۔ وہ بہت حد تک اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ اگر امت کے نوجوانوں نے پہلے اپنی منزل کا تعین کر لیا ہوتا تو پھر وہ مسلمانوں کو غلامی کے اس گڑھے سے پہلے ہی نکال چکے ہوتے۔ ینگ جنریشن از دا اسٹینڈرڈ بیئرر آف اینی نیشن، ینگ جنریشن، نوجوان نسل، اسٹینڈرڈ بیئرر، قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، آف اینی نیشن، کسی بھی قوم کے، نوجوان نسل کسی بھی قوم کے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ if their energy is channelized in proper direction، اگر ان کی توانائی کو صحیح سمت میں لگایا جائے، چینلائز کیا جائے، ان پراپر ڈائریکشن، صحیح سمت میں، اگر ان کی توانائی کو صحیح سمت میں لگایا جائے، اٹ کین برنگ سی چینج، تو یہ بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، ان دا سوشل، معاشرتی، پولیٹیکل، سیاسی اینڈ اکنامک فیبرک آف نیشن، اور ان کی معیشت کے میدان میں اگر ان کی توانائی کو صحیح سمت میں لگایا جائے تو یہ معاشی، سیاسی اور معاشرتی میدان میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ کیپنگ دس ویو ان مائنڈ، اس نظریے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اقبال نے توجہ دی، فوکسڈ کا معنی توجہ دینا، آن دا کریٹو انرجی، تخلیقی توانائی پر، آف دی یوتھ، نوجوانوں کی، اس پوئٹری، اپنی شاعری میں۔ اس نظریے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اقبال نے اپنی شاعری میں تخلیقی توانائی پر توجہ دی۔ اقبال نوجوان از مرد مومن، اقبال کا نوجوان مرد مومن ہے، مجاہد ہے، شاہین ہے، ایکسپلورر، ایک علم کا متلاشی ہے، ایڈونچرر، ایک مہم جو ہے، اینڈ سیر، اور ایک صاحب بصیرت ہے۔ whose aim is going higher and deeper like an eagle، جس کا مقصد شاہین کی طرح بلندیوں اور اونچائیوں میں جانا ہے، ٹو ایکسپلور نیو ورلڈ، کہ وہ نئی دنیا کو تلاش کرے، ان انچارٹڈ واٹرز آف کریٹیوٹی، تخلیقیت کے نامعلوم پانیوں میں، نامعلوم سمندروں میں، اینڈ انٹلیکچوئل پرسوٹ،
اور دانشورانہ جستجو میں. انٹلیکچوئل کا مطلب ہوتا ہے دانشورانہ پرسوٹ، مقصد کہ وہ دانشورانہ مقصد اور تخلیقیت کے نامعلوم سمندروں میں نئی دنیا کو تلاش کرے. دا یوتھ آف اقبال از اے اسٹرانگ بلیور ان عشق. اقبال کا نوجوان عشق میں پختہ یقین رکھتا ہے. کریٹو اینڈ ڈائنامک انرجی، جو کہ ایک تخلیقی اور متحرک توانائی ہے. دیٹ ہیلپس دا یوتھ، جو کہ ایک نوجوان کی مدد کرتی ہے. ٹو ڈسکور اینڈ سبڈیو، کہ وہ دریافت کرے اور فتح کرے. نیو سٹارز آف اوریجنلٹی اینڈ انڈیویجویلٹی، اصلیت اور انفرادیت کے نئے ستاروں کو فتح کرے. یعنی اس کا ترجمہ ہوگا کہ اقبال کا نوجوان عشق میں پختہ یقین رکھتا ہے، جو کہ ایک متحرک توانائی ہے، جو کہ ایک نوجوان کی انفرادیت اور اصلیت کے نئے ستاروں کو دریافت کرنے اور ان پر فتح پانے میں مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے. مور اور مزید یہ کہ اقبال نوجوان از مین آف خودی. اقبال کا نوجوان خودی کا پیکر ہے، خودی کا حامل ہے. دا ایبسولوٹ خودی از انفینٹلی کریٹو. مکمل خودی، ایبسولوٹ خودی، مکمل خودی، پوری خودی، از انفینٹلی کریٹو، لامحدود تخلیقیت ہے. مکمل خودی لامحدود تخلیقیت ہے. انفینٹلی کریٹو، لامحدود تخلیقیت ہے. نو تائی سیلف، اپنے آپ کو پہچانو. اینڈ سکسیس شیل بی تائن، اور کامیابی تمہاری ہوگی. اقبال ایکسپریسز اف اے مین بیکمز ایمپرر آف ہمسیلف. اقبال بیان کرتا ہے کہ اگر آدمی بن جائے ایمپرر آف ہمسیلف، اپنے آپ کا بادشاہ بن جائے، اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، دین ہی کین لیڈ دا ورلڈ، پھر وہ دنیا کو چلا سکتا ہے. ان ہز اون ڈائریکشن، اپنی سمت میں. اینڈ سچ اے پرسن، اور ایک ایسا شخص کین فائنڈ آؤٹ ود سیگیسٹی، اپنی دوراندیشی سے، اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اپنی فہم و فراست کے ساتھ فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے، تلاش کر سکتا ہے. دا پرل آف فیوچر، مستقبل کا موتی. فار دا کمنگ جنریشن، آنے والی نسل کے لیے. اور ایک ایسا شخص اپنی آنے والی نسل کے لیے اپنی فہم و فراست کے ساتھ مستقبل کا موتی تلاش کر سکتا ہے. بٹ دا یوتھ آف اقبال از ناٹ کنٹینٹڈ، لیکن اقبال کا نوجوان مطمئن نہیں ہے. ود واٹ ہی ہیز کریٹڈ اور انوینٹڈ، کہ جو کچھ اس نے تخلیق کیا ہے یا ایجاد کیا ہے. دا اسپرٹ آف عشق، عشق کا جذبہ. another name for perpetual struggle، جو کہ مسلسل جد و جہد کا ایک اور نام ہے. perpetual کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، struggle کا مطلب ہے جد و جہد. spurs کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، اکسانا. to go beyond، کہ وہ مزید آگے جائے. the star، ان ستاروں سے. that he has discovered، جو اس نے دریافت کیے ہیں. with his foresight، اپنی بصیرت کے ساتھ، اپنی دوراندیشی کے ساتھ. دا اسپرٹ آف عشق، عشق کا جذبہ. another name for perpetual struggle، جو کہ مسلسل جد و جہد کا دوسرا نام ہے. spurs him، اس کو اکساتا ہے، ابھارتا ہے. to go beyond the stars، کہ وہ ان ستاروں سے آگے جائے. that he had discovered with his foresight، جو اس نے اپنی دوراندیشی سے ڈسکور کی ہیں، دریافت کی ہیں. the motive of Iqbal youth is to pursue his intellectual and spiritual goals and then continue his journey beyond these goals. the motive آف اقبال یوتھ، اقبال کے نوجوانوں کا مقصد is to pursue his intellectual and spiritual goals، اپنے دانشورانہ اور روحانی مقاصد کو پرسو کرنا ہے، ان کو حاصل کرنا ہے. and then continue his journey، اور پھر اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے. beyond these goals، ان مقاصد سے بھی آگے. The life of Iqbal youth is dynamic، اقبال کی نوجوان کی زندگی متحرک ہے، ڈائنامک ہے. ڈائنامک کا مطلب ہوتا ہے متحرک. اینڈ ناٹ کنفائنڈ، اور محدود نہیں ہے. ٹو لمیٹڈ مٹیریل اچیومنٹ، مادیت پرستی تک. لمیٹڈ، محدود. مٹیریل اچیومنٹ، مادیت پرستی، چیزوں کی آسائش. ٹھیک ہے، مادیت پرستی تک محدود نہیں ہے. اینڈ انجوائمنٹ آف اٹ، اور اس سے لطف اندوز ہونے کا. یعنی اقبال کی نوجوانی محدود مادیت پرستی اور اس سے لطف اندوز ہونے تک محدود نہیں ہے. اقبال کا نوجوان یہ ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں رکھتا. ہی انجوائز دا کریٹو انرجی آف ایکسپلوریشن، ڈسکوری، انوینشنز اینڈ انوویشنز. ہی انجوائز، وہ لطف اندوز ہوتا ہے. دا کریٹو جرنی، تخلیقی سفر سے. آف ایکسپلوریشن، کھوج لگانے سے، دریافت کرنے سے. انوینشن، ایجادات سے. انوویشنز، اور جدت سے. He enjoys، وہ لطف اندوز ہوتا ہے. دا کریٹو انرجی آف ایکسپلوریشن،
کھوج لگانے کی تخلیقی سفر سے، ڈسکوری دریافت سے، انوینشنز ایجادات اینڈ انوویشن اور جدت سے۔ دا یوتھ آف اقبال از اے سیر، اقبال کا نوجوان صاحب بصیرت ہے، دور اندیش ہے، اینڈ ہی سورس، اور وہ پرواز کرتا ہے۔ سور کا معنی ہوتا ہے پرواز کرنا، فرام ہز ڈسکورڈ اسٹار، اپنے دریافت شدہ ستارے سے، ٹو نیو نو، نئے ستاروں کی طرف، آف بریلینس، جو زیادہ چمکدار ہو، اینڈ انسپریشن، اور زیادہ اثر رکھنے والے ہوں۔ اقبال کا نوجوان دور اندیش ہے، صاحب بصیرت ہے، اور وہ اپنے دریافت شدہ ستارے سے زیادہ اثر رکھنے والے اور چمک رکھنے والے نئے ستاروں کی طرف سور کرتا ہے، پرواز کرتا ہے۔ These are the views of Iqbal about the youth of the nation. These are the views، یہ نظریات ہیں of اقبال کے about the youth of the nation، قوم کے نوجوانوں کے بارے میں۔ قوم کے نوجوانوں کے بارے میں اقبال کی یہ نظریات ہیں۔ اقبال wants to see higher benchmark for the new generation۔ اقبال دیکھنا چاہتا ہے to set، کہ وہ طے کرے، یہ لفظ ہے set، طے کرنا۔ higher benchmark کا معنی ہے کہ وہ اعلیٰ مثال، اعلیٰ معیار طے کرے فار دا نیو جنریشن، آنے والی نسل کے لیے۔ اقبال نئے آنے والی نسل کے لیے اعلیٰ معیار طے کرنا چاہتا ہے۔ ہی وانٹس ٹو انکلکیٹ ان دیم، وہ ان میں ڈالنا چاہتا ہے، وانٹس چاہتا ہے، انکلکیٹ ڈالنا، پیدا کرنا، دا اسپرٹ آف انوویشن، جدت کا، اینڈ ڈسکوری اور دریافت کا۔ بیکاز یوتھ آر ٹو لیڈ، کیونکہ نوجوانوں نے رہنمائی کرنی ہے۔ بیکاز یوتھ آر ٹو لیڈ، کیونکہ نوجوانوں نے رہنمائی کرنی ہے، اینڈ ٹیک دا نیشن، اور قوم کو لے جانا ہے، ٹو دا ہائٹ آف سیلف سفیشنسی، خود کفالت کی بلندیوں کی طرف، خود کفیلیوں کی بلندی کی طرف، اینڈ انڈیپینڈنس، اور خود مختاریوں کی۔ کیونکہ نوجوانوں نے قوم کو خود مختاریوں اور خود کفالت کی بلندیوں کی طرف لے جانا ہے، ان کی طرف لیڈ کرنا ہے۔ The youth of اقبال is not a thinking Hamlet، اقبال کا نوجوان ایک سوچنے والا ہیملیٹ نہیں ہے۔ ہیملیٹ ایک شیکسپیرین ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ لڑکا بہت زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ So the youth of اقبال is not a thinking Hamlet، اقبال کا نوجوان ایک سوچنے والا ہیملیٹ نہیں ہے، but a man of action، لیکن ایک عمل کرنے والا آدمی ہے، ایک عمل کرنے والا شخص ہے۔ ملڈ ان اسپیچ، جو گفتگو میں نرم ہے۔ ملڈ کا مطلب ہوتا ہے نرم، اسپیچ کا مطلب ہے گفتگو میں، بٹ انتھوزیسٹک ان ایکشن، لیکن عمل میں پرجوش ہے۔ ویدر ہی از ان دا بیٹل فیلڈ، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو، بیٹل فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے میدان جنگ، اور ان دا کیمپنی آف فرینڈس، یا دوستوں کی محفل میں ہو۔ ہی از ان پیور ان ہیڈ اینڈ ہارٹ، وہ دل و جان سے کیا ہے، پیور ہے، مخلص ہے، پاک ہے۔ It can be concluded، یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، that the youth was the main focus of اقبال، کہ اقبال کا اصل مرکز، اصل توجہ نوجوان تھے۔ He declares، واضح کرتا ہے، youth a symbol of hope، کہ نوجوان امید کی کیا ہے، کرن ہے، علامت ہے، and future of the nation، اور قوم کا مستقبل ہے۔ If generation is ready، if young generation is ready، اگر نوجوان نسل تیار ہے، to contribute to the progress and prosperity of the ummah، اگر نوجوان نسل تیار ہے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، حصہ ڈالنے کے لیے، to the progress and prosperity of ummah، امت کی ترقی اور خوشحالی میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے، اگر نوجوان نسل امت کی ترقی اور خوشحالی میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے، the day is not far off، وہ دن دور نہیں ہے، when the whole Muslim community، کہ جب پوری مسلمان امہ کمیونٹی will rise as a mighty power، ایک عظیم طاقت کے طور پر ابھرے گی، which no nation of the world، جسی دنیا کی کوئی طاقت will able to subdue، ان پر فتح نہیں پا سکے گی، ان پر غالب نہیں آ سکے گی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، اس پورا ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر نوجوان نسل قوم کی خوشحالی اور ترقی میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے، the day is not far off، وہ دن دور نہیں ہے، when the whole Muslim community will rise as a mighty power، جب پوری مسلمانوں کی طاقت عظیم طاقت کے طور پر ابھرے گی، جسے دنیا کی کوئی طاقت جس پر غلبہ نہیں پا سکے گی۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔